سورۃ الانفال آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پچھلی آیت دیکھی کہ سمینا و اطعنا پر بڑی بیس کر رہی تھی کہ اے لوگوں، ان لوگوں میں سے مت ہو جانا کہ جو ایک تو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ بدترین مخلوق ہیں اللہ کے نزدیک، اور جو سنتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز جو ہم نے پڑھی کہ اگر اللہ تم کیپیبل ہوتے اس کام کے لیے کہ تم سننے کے بعد کچھ عمل کرتے، تم سے کچھ خیر جاری ہوتا، تو اللہ تم کو ضرور سنواتے۔ یعنی یہ اتنی سمجھنے والی آیتیں تھی کہ ہم نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھ میں وہ کوالٹی دیجئے اور مجھے وہ سنوائیے، اور میں سننے کے لیے وقت نکالوں گا اور بہت سنسیئر اور ایمانداری سے سنوں گا، مجھے چن لیجئے اور ہمیں ان لوگوں میں سے کر دیجئے کہ سمعنا و اطعنا، جس پر ہم بخشش کے حقدار ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آج جو ابھی ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 25، اس کی انٹرپریٹنگ کچھ دو انداز سے ہوئی ہے، اور دونوں انداز مجھے ویسے اچھے لگتے ہیں۔ لوگوں نے اس آیت کا، آیت نمبر 25 کا کچھ اس طرح سے انٹرپریٹنگ کی ہے جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور بچو اس فتنے سے، لا تصیبن، نہیں پہنچا ہے الذین ظلموا منکم خاصہ، جو نہیں پہنچا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے خاص طور پر۔ یعنی اس میں ایک جو اینگل ہے وہ یوں بتایا جاتا ہے کہ ہر اس فتنے سے، ہر اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو جو چن چن کر صرف برے لوگوں کو نہیں چاٹ لیتا، جو چن چن کر صرف برے لوگوں کو نہیں لے جاتا، اس میں اچھے برے سب پس جاتے ہیں۔ تو ایسے فتنے سے بھی بچو کہ جہاں پر آپ کی نہ نیت گندی تھی، نہ آپ کسی برائی کی نیت سے گئے تھے، لیکن کچھ نیچرل ڈیزاسٹر ہیں، کچھ بام بلاسٹ ہیں، کوئی بیماریاں ہیں، وہ پھر صرف چن چن کر بروں کو نہیں لگتی، یا برے اس میں نہیں مارے جاتے، اچھے بھی مارے جاتے ہیں۔ تو ایک انٹرپریٹنگ اس کی دنیا کی طرف ہے کہ ایسے ہر چیزوں سے بچو۔ ایک تو دعا کریں گے ایک ہم اچھے عمل کریں گے، کیونکہ ایک ایمان تو ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم کسی ایسی چیز میں مر بھی جائیں جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ برے لوگوں کے لیے یہ ہلاکت تھی، خدا نہ خواستہ اگر ایسی عبرتناک بھی موت ہو جائے، تب بھی ہمیں تو ایمان یہ رکھنا ہے کہ جو عمل اچھے کرتا ہے، جس کا اعمال نامہ اچھا ہوگا، وہ اللہ کے گھر نیک لوگوں میں اٹھے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ واتقوا، بچنے کی کوشش کرو، ڈرو اس فتنے سے بھی جو نہیں پہنچتا ہے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں تم میں سے خاص طور پر، یعنی وہ سب کو پہنچتا ہے دنیا میں۔ تو ایسے فتنے سے بھی بچنے کی کوشش کرو، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر سخت عذاب دینے والے ہیں، اور لازماً اللہ تعالیٰ تو سخت عذاب کس کو دیں گے؟ جو گناہگار ہوگا۔ اس کی دوسری انٹرپریٹنگ کچھ یوں ہے کہ ٹوٹل آخرت پر ہے کہ اے لوگوں، ڈرو بچو اس فتنے سے جو نہیں پہنچا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے خاص طور پر۔ یعنی اس قیامت کے دن کے عذاب سے بچو کہ وہ عذاب چن چن کر صرف ظالموں کو مسل کے رکھ دے گا۔ تو اس عذاب سے بچو کہ وہ بھی نہیں پہنچا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ دنیا میں ظلم کیے ہیں، کر رہے ہیں، جو تم میں سے ہی ہیں، خاص طور پر ابھی اللہ نے انہیں دنیا میں نہیں پکڑا۔ تو اس عذاب سے ڈرو، اس عذاب سے بچو جس دن وہ خاص طور پر صرف ظالموں کا مقدر بنے گا۔ تو اے لوگوں، تم ظالم مت بننا، اور اس اللہ کے دن کا، اس آخرت کے دن کے عذاب سے ڈرو جو کہ ابھی تو ظالموں کو نہیں پہنچا، اس دن وہ ضرور ظالموں کو پہنچے گا۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لینا کہ تم اگر اپنی جگہ اچھے ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں آخرت میں۔ آج تم میں سے صرف ظالموں کو ان کے گناہوں کی سزا نہیں ملی ہے،
ڈرو اس قیامت کے دن سے کہ جو ابھی نہیں پہنچا ہے، آج جو تمہارے ظالم ہیں ان کو بھی نہیں پہنچا، تو ڈرو اس خدا کے دن سے کہ جس دن وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ظالم ہونے سے بھی بچائے۔ ایک ظالم تو وہ ہوتا ہے جو بے رحم، بہت ہی سنگ دل ہوتا ہے، اور ایک ظالم وہ ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے۔ قرآن نے ہمیں دونوں انداز سے ظالم کی ڈیفینیشن دی، تو اس لیے اگر آپ اور میں اپنے آپ کو بہت سنگ دل اور سخت اور بے رحم نہیں بھی سمجھتے، تو خدا نہ خواستہ ہم کہیں نہ کہیں کسی اینگل سے شرک نہ کر رہے ہوں کہ پھر قیامت کے دن ہم پر ہماری حقیقت کھل جائے اور اس دن کی معافی پھر ہمارے قبول نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ بچو اس فتنے سے، بچو اس عذاب سے کہ جو ظالموں کو پہنچے گا جو ابھی نہیں پہنچا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سخت عذاب دیں گے ظالموں کو۔ اسی کے ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو وہ وقت کہ اذ انتم قلیل، تم یاد رکھا کرو کہ تم ایک زمانے میں کتنے تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، تخافون، تم کو ڈر رہتا تھا، ان یتخطفکم الناس، یہ کہ کہیں اچک نہ لیں تم کو لوگ۔ یعنی یہ سب ہم اپنی اپنی پریویس لائف کو دیکھیں، یا اگر ابھی اس وقت کوئی اس کرٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے وہ بھی سوچے کہ اللہ تعالیٰ جس دن مجھے اسٹیبلٹی دیں گے تو میں اس آیت کو یاد رکھوں گا کہ مجھے یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم اس دن کو یاد رکھو کہ جب تم تھوڑے تھے، جب تم کمزور تھے، تمہیں ہر وقت فکر رہتی تھی کہ کہیں تمہیں کوئی اٹھا نہ لے، اچک نہ لے، بگاڑ نہ دے تمہارا، پس ٹھکانہ دیا اس اللہ نے تم کو، فآواکم، پس ٹھکانہ دیا اس اللہ نے تم کو، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور مدد کی اس نے تمہاری اپنی نصرت سے، وَرَزَقَكُمْ، اور رزق دیا اس نے تم کو، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے، اور یہ سب ہم نے انعامات اللہ بتا رہے ہیں کیوں کیے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنی زندگی کی قدر کرو، تاکہ تم اللہ کی اس دین کی قدر کرو، تاکہ تم اللہ کے اور فرما بردار بن جاؤ، تاکہ تم اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈو کہ اللہ نے تمہیں کمزوری سے نکالا، اللہ نے تمہیں کثرت عطا فرما دی، اللہ نے تمہیں ایک روب عطا فرما دیا، اور اللہ نے تمہاری کس کس طرح سے مدد کر کے تمہیں پاکیزہ رزق سے نواز دیا۔ تو اے لوگوں تم قدردانی کرو کہ تم اپنے مقصد کو سوچو کہ آپ کو اور مجھ کو کس مقصد سے پیدا کیا گیا ہے، اور اب انشاءاللہ جن جن کی کمزوری اور قلیل پن ختم ہو چکا ہو، اللہ نے انہیں ایک طاقت دے دی ہو، انہیں تو اللہ کی فرما برداری فوراً اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ ابھی بھی کسی وقت کا انتظار کرنا ہے۔ جب اچھے دن دیکھو تو فوراً اللہ کی راہ میں کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور جبکہ برے دن کے اندر بھی نیک لوگوں نے کام کر کے دکھایا ہے، چاہے کہ وہ برے فائنینشلی ہوں، چاہے کہ ان کے اندر ویکنس ہو، چاہے کہ وہ کم علم ہو تھوڑے، لیکن جب انسان انیشل سٹیج سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کے لیے تو اسے اپنا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر نظر آتا ہے، اور وہ اس آیت سے اپنے آپ کو میچ کر سکتا ہے کہ واقعی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی زندگی کی قدر کروں، نہ کہ میں زمین کی طرف ہی جھکا رہوں۔ اسی کے ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، قدر کیا کرنی ہے۔ تو آگے کی آیت آتی ہے، پچھلی آیت بھی آئی کہ غور سے بات سنا کرو، اطاعت کرو، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو سنتے تو ہیں لیکن ایکچول سننے کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، اور بدترین مخلوق بنے پھر رہے ہیں، بہرے گونگے لوگ ہیں، مصلے پر بھی جو پڑھتے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں پتا ہوتا، مصلے سے باہر جو ہم پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا، اور ہم ایک وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ گویا اللہ تو ہمارا فردن حساب نہیں لینے والا۔ ہم اپنے جتھے میں اپنے آپ کو اتنا محفوظ سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں اللہ کے گھر بھی ہم اس جتھے میں ہی اٹھیں گے۔ تو اس لیے آپ اور میں بہت غور کریں کہ قدردانی کیا کرنی ہے، جو ہمیں آیت نمبر 26 نے بتایا کہ تم اللہ کے تھینکفل ہو جاؤ۔
تو دیکھیں آگے والی آیت آئی کہ اے ایمان والوں لا تخون اللہ، مت خیانت کرو اللہ تعالیٰ کی۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں کوئی امانت کا بوجھ دیا گیا ہے، جو کہ سورہ احزاب کے آخری رکوع میں آپ کو بتایا جاتا ہے، اور آپ کو بار بار کسی نہ کسی اور انداز سے آیتوں میں سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں امین بنا کر بھیجا گیا ہے، دیکھو تمام نبی بھی امین ہوا کرتے تھے، انہوں نے جو اللہ کی کتاب کا حق ادا کرنا تھا، جس کتاب کی ذمہ داری انہوں نے لی تھی، انہوں نے اس امانت کے حق کو خوب نبھایا۔ تو اے لوگوں، مت خیانت کرو اللہ کی اور رسول کی، وَتَخُونُوا، اور مت خیانت کرو امانتکم، اپنی امانتوں کی۔ یعنی آپ دیکھیں گھما پھرا کر ایک ہی بات ہو رہی ہے، اللہ رسول کی بھی خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں کی بھی خیانت مت کرو۔ اب اپنی امانت، جو دین سے ہٹ کر امانتیں ہمارے پاس بات میں ہوتی ہیں، کوئی ہم سے بات کرتا ہے کہتا ہے کسی کو مت بتانا، کوئی کسی کا مال ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کہتا ہے مت بتانا، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امانت کے زمرے میں آتی ہیں، اور کتنے عیب ہمیں پتا ہوتے ہیں تو ہم نے وہ بھی نہیں کھولنا، اسی کے ہی کانٹیکس میں رہتے ہوئے کہ بھئی یہ بھی بھائی بہن ہی ہے، کہ ہم نے کسی کی بھی عیب نہیں کھولنے، وہ الگ چیز ہے، لیکن پھر بھی ہم نے ایک امین ہم بنائے گئے ہیں، اور مجلسوں کے راز بھی امانت ہوتے ہیں۔ یہ آپ اکثر سنیں گے کہ مجلسوں کے راز بھی امانت ہوتے ہیں، کہ آپ نے دیکھا کوئی دو لڑ پڑے، آپ نے دیکھا کہ کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو گئی جو وہ اپنے لیے بتانا پسند نہیں کر رہا، تو آپ کو اور مجھ کو بھی اس کی عزت کا لحاظ رکھنا ہے۔ کئی جگہ آپ دیکھتے ہیں کوئی میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں، ہم باہر نکل کر ان کے جھنڈے کھڑے کرتے ہیں، تو یہ مجلسوں کے راز بڑی بڑی امانتوں کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کوئی ہمیں اپنا دل کا حال سنا کر روتا ہے تو ہم جی آگے جا کر اس کے ڈھنڈورے پیٹ دیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ دینی تعلق سے جو تم قرآن کے امین بنائے گئے ہو، جو کہ سورہ احزاب کا آخری رکوع آپ کو بتاتا ہے کہ تم قرآن کا بوجھ لے کر آئے ہو، تم سب الہامی کتاب کا بوجھ لے کر آئے ہو، تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ اس امانت کو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مت خیانت کرو اپنی بھی امانتوں کی، تو میں سمجھتی ہوں اس کو ہم اگر دنیا داری پر بھی لے جائیں کہ دنیاوی معاملے میں جو ہمارے پاس امانتوں کا بوجھ ہے، تو اے لوگوں نہ دینوی اعتبار سے خیانت کرو نہ دنیاوی اعتبار سے خیانت کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جب کہ تم علم رکھتے ہو کہ یہ امانت میں خیانت کسی دین سے تعلق نہیں رکھتا، یہ ہر دین کا، ہر انسان کا ایک مورل ہے، ایک اس کی انسانیت بتاتی ہے کہ وہ کتنا بڑا امانت دار ہے۔ عام زندگی میں بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں، پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے ہمیں دینے آتے ہیں ہماری چیز، کتنے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کے آئی ڈی کارڈز بھی اگر انہیں مل جائیں تو وہ اس کو اس کے پتے تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو خائن ہونے سے بچائے، ہم کسی طرح بھی کسی اینگل سے بھی قیامت کے دن خیانت کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جہاں کہیں کوئی گڑبڑ کی ہے ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پھر آپ سے سچی معافی مانگتے ہیں، اور پھر ہم بہت کانشیس رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جہاں کہیں بھی کوئی غلطی کی ہو ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ اور اسی کے ہی ساتھ جہاں خیانت کا ذکر آیا وہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وَاعْلَمُوا، اے لوگوں اچھی طرح جان لو کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا جو مال ہے، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ ایک آزمائش ہے۔ فتنہ کا معنی کیا ہے؟ ہمارے اردو میں فتنہ ایک ڈیفرنٹ ترجمہ دیتا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے قرآن میں اس کو فتنے سے بھی تعبیر کیا گیا اور آزمائش سے بھی۔ تو جان لو اچھی طرح کہ خیانت مت کرو اللہ رسول کی، اور خیانت مت کرو اپنی امانتوں کی، اور بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہیں آزمائش میں ڈالیں گی کہ تم کہیں نہ کہیں اللہ رسول کے معاملات یعنی قرآن کے معاملات میں ان کی مان کر خیانت کرو گے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ہم نے اللہ سے جو کہا لا الہ الا اللہ، ہم نے ایک حلف اٹھایا، ایک حلف اٹھانا اور پھر اس کو توڑ دینا، وہ بھی میرے نزدیک امانت کی خیانت ہے۔
کہ آپ نے کہا تھا اے اللہ آپ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں اتھارٹی نہیں. ہم اپنے مردوں کی وجہ سے بے پردگی کرتے ہیں، ہم اپنے پیاروں کے خاطر حرام کھا لیتے ہیں، ہم اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں. یہ بھی اگر میں ان چیزوں میں لانا چاہوں ایک کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، تو آپ خود غور کیجئے کہ اللہ نے ہمیں کیا وقت نکالنے کا حکم دیا، باقاعدہ سننے کا حکم دیا، باقاعدہ اسے لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا، لیکن ہم ان مال اور اولاد کے چکر میں نہ تبلیغ کے کام کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی مفاد کے خاطر کتنی خیانتیں کر جاتے ہیں، جو کہ اللہ کی کتاب سے ثابت ہے کہ کتنے معاملات میں آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی، اور یہی آپ کی آزمائش پورے دن سے رات تک رہتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے مالوں میں غریبوں کا حق ہے. جب ہم اپنی اولاد کے خاطر یا اپنی ذات کے خاطر روک لیتے ہیں ہاتھ، تو بھی ہم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، جس چیز کے ہم امین بنائے گئے تھے، جو دولت ہمارے پاس اسی لیے آئی تھی کہ اس میں کچھ لوگوں کا حصہ ہے، ہم نے جب اس میں سے زکوٰۃ نہیں دی، اس میں سے ہم نے لوگوں کا حصہ نہیں نکالا، تو گویا ہم نے اس میں بھی خیانت کی. ہمیں جو باڈی پارٹس دیے گئے ہیں، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہوئی ہے، ہم ایک حلف لے کر آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے حکم کے مطابق جئیں گے، ہم اپنی مرضی سے جیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم نے جہاں کہیں خیانت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اپنے مال اور اولاد میں بہت چانسز ہے کہ تم خیانت کر جاؤ گے. تو اے لوگوں، یہ دیکھو یہ ساری آزمائشیں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. یعنی تم اس اجر عظیم کو یاد رکھتے ہوئے اس اللہ کی نعمتوں کو لینے کی خواہش کرو، اور اللہ نے جو تمہیں دنیا میں دیا ہے اس میں خیانت مت کرنا، چاہے کہ وہ مال ہو، چاہے کہ وہ قرآن جیسی کتاب ہو. تم دونوں کے امین بنائے گئے ہو، اپنی مال کے، اپنی جان کے، اللہ کی کتاب کے. تو اے لوگوں بہت خیال رکھو، تم چند دن کے لیے آئے ہو اور ہمیں اللہ سے اجر عظیم چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس قابل کر دے، آپ کو بھی. اور آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنی بڑی خوشخبری مل رہی ہے. دیکھیں یہ آیت کو شاید آپ خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائیں گے، یہ آیت اگر آپ کو سمجھ آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تتقوا اللہ، اگر تمہارے پاس تقوی ہے، اگر تم ڈرو اللہ سے، اگر تم عذاب سے بچنے والے بن جاؤ، یعنی اگر تم کانشیس رہو اللہ کا ہمیشہ تمہارے اوپر ایک سوچ تاری رہے، اگر تم متقی ہو جاؤ. ہم نے سمجھا داڑھی والا یا برقع پہننے والی متقی ہے، ایکچولی متقی وہ ہوتا ہے جو ہر پل اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اس سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا، اس کی نظروں سے، اس کی ہاتھوں سے، اس کی باتوں سے، مطلب وہ اللہ کو کبھی نہیں بھولتا. تو اگر آپ میں اور مجھ میں یہ کوالٹی آ جائے تو اللہ ہمیں کیا گفٹ دیں گے، جو کہ میں سمجھتی ہوں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ مل جائے، میں بھی چاہتی ہوں مجھے یہ مل جائے کہ اے ایمان والوں، اگر تم کانشیس رہو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ بنا دے گا تمہارے لیے حق اور باطل میں فرق کی کسوٹی بنا دے گا. دیکھا، اس کا اگر میں دوسرا ترجمہ لے لوں کہ اگر جو شخص اللہ کو ہر پل یاد رکھتا ہے، اللہ اس کی شرح صدر فرماتے ہیں، وہ بڑا عقل مند ہو جاتا ہے اور وہ حق اور باطل کی تمیز رکھتا ہے. اگر میں یہ سیکنڈ سینٹنس کہہ دوں کہ جس کے اندر تقوی ہے، اللہ اس کو اور عقل مند بنا دیتے ہیں، اس کے اندر حکمتیں آ جاتی ہیں، وہ اپنے غصے پر قابو پانے والا ہوتا ہے، وہ اپنے خاص وقتوں میں، جن وقتوں میں اس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، وہ ڈیفالٹر نہیں ہوتا یہ کہتے ہوئے کہ جی آج ہی میں نے یہ گناہ کیا ہے، ویسے میں نہیں کرتا، آج ہی مجھ سے یہ بھول ہوئی ہے، ویسے میں نہیں کرتا. وہ ایسا نہیں کہتا. متقی انسان یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے غصہ بہت آ گیا تھا، میں کیا کرتا، وہ مجبور کر دیتے ہیں مجھ کو. متقی انسان کبھی بھی ایسی ایکسکیوزز نہیں کرتا. تو اے لوگوں، تمہیں اللہ تعالیٰ گفٹ سے نواز رہے ہیں، جو کہ میری اور آپ کی خواہش ہے کہ اللہ کوئی ایسی ڈیوائس ہمارے اندر آ جائے
اے اللہ کوئی ایسا سسٹم ہمیں دے دیجئے کہ ہمیں حق اور باطل کا فرق آ جائے، اور جب ہم غلط کرنے لگیں تو اس میں سے کچھ آوازیں آنے لگ جائے، اس کی بیپس بچنے لگ جائے کہ تم میں کچھ ایرر آ رہا ہے اور تم رونگ کر رہے ہو۔ اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ایسی کوئی ڈیوائس تو آ نہیں سکتی ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو بتایا کہ اگر تم اللہ کا خوف رکھو، ہر وقت اللہ کی بات کو سنتے رہو، تھوڑی دیر کے لیے اپنی نماز کو سمجھ کر پڑھ لو، تھوڑی دیر اللہ کی بات کو ڈسکس کر لو اپنے گھر میں، اپنے لوگوں میں، اپنی مسجد میں، اور وہ بھی ڈائریکٹ اللہ کی کتاب، تو اللہ تم میں وہ چیز بلٹ ان کر دے گا کہ یجعل لکم فرقانا، تم میں حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی۔ اور اگر میں اس کا ایک اور سینٹنس بنانا چاہوں تو میں کہوں کہ تم میں اللہ تعالی ڈیسیشن پاور ڈال دیں گے، تم ڈیسائیڈ کر سکو گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور مجھے کیا نہیں کرنا چاہیے، اور تمہارے اندر سے اللہ کنفیوژن کو نکال دیں گے۔ تم ایک پر اعتماد انسان ہوگے۔ کب ہوگے؟ جب تم اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو جایا کرو گے کہ تمہیں کئی چانسز دیے جائیں گے گناہ کے، اور تم اس گناہ کو جب اویل نہیں کرو گے، وہ سچا متقی انسان ہے جسے اللہ تعالیٰ گناہ کا موقع دیں گے اور وہ اس چانس کو اویل نہیں کرے گا، پھر اللہ کا ریوارڈ یہ اترے گا کہ اس میں ایک ڈیسیشن پاور آئے گا، اس کو حق اور باطل کی اللہ تمیز دیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور بہت بڑی نوازش کہ اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ دیکھیں ہم سب میں، ہم انسان ہیں، ہم میں برائیاں بہت برائیاں ہیں۔ اللہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میری برائیوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ فرما رہے تم متقی ہو جاؤ، تم کانشیس رہو، تم مجھے ہمیشہ یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور پھر یاد یہی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل ان سے محبت بھی دے دے اللہ سے، اور یاد ہمیں ہمیشہ رہیں اللہ، اور ہم انشاءاللہ ہر ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے اور آپ کے کتنے ٹیسٹ پورے دن میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فل مارکس عطا فرمائے روز۔ تو اللہ نے دیکھا آپ کو کتنی خوبصورت آیت دی کہ اگر تم کانشیس رہنا سیکھ جاؤ، تمہیں ایک اللہ تعالیٰ ڈیسیشن پاور دیں گے، فرق عطا فرما دیں گے، حق اور باطل کی تمیز دے دیں گے، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دیں گے، اور سب سے بڑھ کر وَيَغْفِرْ لَكُمْ، بخش دیں گے تم کو۔ آپ دیکھیں ہم لوگ 30 روزے رکھتے ہیں، یا جو پورا مہینہ 29 اگر ہو، بھوکے رہتے ہیں، کس کے لیے؟ کہ اللہ بخش دیجئے، اللہ بخش دیجئے۔ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہاں اتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، کیوں؟ صرف بخش دیجئے۔ سوچئے اللہ کہہ رہے تم بس ہر پل مجھے یاد رکھا کرو، اور جو میں تمہارا ٹیسٹ کیا کرو اس میں کامیاب ہو جایا کرو، تمہارے لیے بخشش ہو گئی۔ سوچئے کہ پھر یہ روزے اور حج ہمارے لیے نور علی نور بنے گا۔ یعنی اگر ہم اس روزے اور حج کے علاوہ اپنی نمازوں کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی زبانوں کو ہر پل اللہ کی یاد سے تر رکھیں گے، اور ہر پل ہمیں اللہ یاد رہے گا، اور ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، اور ہم اللہ کا بھی کام کریں گے، اللہ ہمارے لیے یقینی بخشش فرما دیں گے، کیونکہ اللہ کے پاس فضل کی کمی نہیں ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق کر دے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ دیکھیے جس کو یہ کوالٹی اپنے اندر لانی ہو تو ہم سب کو تھوڑی دیر اللہ کی بات کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ گریجولی میرے اور آپ کے اندر تقویٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے نیک لوگوں میں شامل کر لیجئے، اور ہم سب کو آپ کی سچی محبت سے نواز دیجئے۔